اتنی دیر میں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی ظاہری آنکھ لگتی ہے، دل کی یہ آنکھ انگڑائی لے کر جاگ اٹھتی ہے۔ سونے سونے مصطفیٰ بطوحا کے چہرے والے، اللہ کی زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، راشید کے شیرے والے، عبداللہ کے ہاتھوں والے، آزاد البشر کی آنکھوں والے، وہ سونے مصطفیٰ خواب کے اندر آ جاتے ہیں۔ فرمایا ابو صالح تمہیں بشارت ہے، تیرے ہاں اللہ بیٹا عطا کر رہا ہے، تجھے اللہ بیٹا عطا کرے گا۔ وہ بیٹا کیسا ہوگا؟ فرمایا جو میرا بھی دوست ہے اللہ کا بھی دوست ہے، جو میرا بھی پیارا ہے اللہ کا بھی پیارا ہے، جو میرا بھی محبوب ہے اللہ کا بھی محبوب ہے۔ فرمایا اس بیٹے کی شان اولیاء کے اندر ایسے ہوگی جیسے میری شان انبیاء کے اندر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے جس طرح 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی میرے جیسا ثانی نہیں ہے، ایسے ہی پوری کائنات میں میرے اس بیٹے کے ولی ہونے جیسا کوئی ولی نہیں ہے، اس کی مرتبے جیسا، جس کی شان جیسا کوئی ولی نہیں ہے۔ وہ غوث پاک ہے کہ جب آپ کی ولادت و شہادت ہوتی ہے تو رب تعالیٰ اس سال جیلان کے اندر 1100 لڑکے پیدا فرما دیتا ہے۔ تو وہ غوث پاک ہیں جن کی ولادت بشہادت کی آمد میں رب تعالیٰ 1100 لڑکے پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ غوث پاک ہیں جب پیدا ہوئے تو آپ نے یکم رمضان تھا تو روزہ رکھ لیا۔ روزہ رکھ لیا کیسے؟ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب شہری کا وقت ہوا میرے اس ننھے شہزادے نے دودھ پیا، شہری کا وقت ختم ہوتا ہے، میرا بیٹا دودھ نہیں پیتا، فجر ہو جاتی ہے، دن چڑھ آتا ہے، ظہر ہو جاتی ہے، عصر ہو جاتی ہے، میرا بیٹا دودھ نہیں پیتا۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے میرا بیٹا دودھ پی کے روزہ افطار کر لیتا ہے۔ وہ غوث پاک ہے تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ یدہ الذی یبطش بہا، فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن بیان فرما رہے تھے، لوگوں کے درمیان خطبہ فرما رہے تھے، بات و نصیحت کر رہے تھے، بارش بادل آ گئے، بادل آ کے برسنا شروع ہو گئے، بارش پڑ رہی ہے، بارش برس رہی ہے، بارش آ رہی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے بادل اے بارش میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں تو لوگوں کو بتا دیتا ہے، اے بارش میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں تو لوگوں کو بتا دیتی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد غوث پاک نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، انگلی کا اشارہ کیا، آپ نے ایسے اشارہ کیا جہاں جہاں تک غوث پاک نے اشارہ کیا وہاں وہاں بارش ختم ہو گئی اور ارتگرد بارش ہوتی ایدہو اللتی یبطش بہا ورجلہو اللتی یمشی بہا، فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جو میرا ولی ہو، جس کے ساتھ جو چلتا ہے۔ آپ کے شاگرد ہیں، آپ کہتے ہیں ایک دن یوں ہوا میری جو ہے عقیدت تھی، میری محبت تھی میں غوث پاک کی خدمت کروں، میں وضو کرواؤں، نماز کی تیاری کرواؤں۔ آپ کہتے ہیں آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دن یوں ہوا میں پانی لے کر کھڑا تھا، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے، میں نے آگے بڑھ کر پانی پیش کرنا چاہا تو غوث پاک نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ جیسے ہی مین گیٹ کے پاس گئے، جب قریب جاتے ہیں وہ دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، جب خود بخود کھلا تو آپ کا شاگرد کہتا ہے پیچھے پیچھے چل پڑا، چند قدم چلے بغداد سے باہر نکل گئے، چند قدم چلے ایک اور شہر آ گیا، جب اس شہر کے اندر پہنچے قریب ایک جگہ پر گاؤں کے اندر، اس شہر کے اندر ایک گھر کے اندر پہنچے، وہاں پر دیکھا 6 افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب غوث پاک داخل ہوئے 6 افراد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، اور ایک کونے کے اندر ایک بندہ کرا رہا ہے، تکلیف میں ہے، رو رہا ہے۔
غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں وہ آپ کا شاگرد کہتا ہے تھوڑی دیر ہوئی وہ جو رونے کی آواز آ رہی تھی خاموش ہو گئی. اتنی دیر میں ایک بندہ آیا اس بندے کو اٹھایا لے گیا. تھوڑی دیر ہوئی ایک اور بندہ آیا ایک اور بندے کو پیش کیا گیا. وہ بندہ ایسا تھا بظاہر کافی نظر آ رہا تھا. غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. غوث پاک نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. غوث پاک نے کلمہ پڑھایا مسلمان کر دیا. وہ جو 6 افراد بیٹھے تھے فرمایا یہ لو اس خاتمے کی جگہ میں نے تمہیں دے دیا ہے. اور آپ کا شاگرد کہتا ہے اتنا کہنے کے بعد غوث پاک واپس چل پڑے. جب واپس آئے تھوڑے سے قدم چلے اس شہر سے ہم نکل آئے. تھوڑے سے قدم چلے تو بغداد پھیلا جاتا ہے. حالانکہ اس وقت شہر کے بغداد کے قریب کوئی دوسرا شہر ہی موجود نہیں تھا. چند قدم چلے تو شہر آ جائے ایسا شہر ہی موجود نہیں تھا. چند قدم چلے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ جاتے ہیں. صبح ہوئی جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو جب وہ پڑھانے کے لیے تشریف لے کے آتے ہیں. جب پڑھانے کے لیے آپ تشریف لے کے آتے ہیں مسند پر بیٹھتے ہیں. وہ شاگرد جو ہے وہ سر جھکا کر بیٹھا ہوا ہے کانپ رہا ہے. غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا استادی یا پیر و مرشد مجھے جو رات والا واقعہ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دے. فرمایا بیٹا وہ جو رات کو یوں ہوا تھا نا کہ ہم یہاں سے نکلے تھے تو فلاں شہر گئے تھے. فلاں شہر کے اندر تو نے دیکھا وہاں پر 6 افراد موجود تھے. ایک کرا رہا تھا ساتواں. تھوڑی دیر بعد اس کی آواز خاموش ہو گئی. اس کو اٹھا کے بندہ لے گیا اور ایک بندے کو پیش کیا گیا. میں نے کلمہ پڑھایا اس کو مسلمان کیا. 6 کو کہا یہ لو ساتواں. آپ نے فرمایا وہ ساتواں جو وہاں پر کرا رہا تھا وہ بھی کتب تھا. جو 6 بیٹھے تھے وہ بھی کتب تھے. وہ جو ساتواں وہاں پر کرا رہا تھا تھوڑی دیر بعد آواز بند ہوئی وہ فوت ہو گیا تھا. ایک بندہ اس کو اٹھا کے لے گیا تو ایک بندے کو پیش کیا گیا اس دنیا کا وہ کافی تھا. میری بارگاہ میں پیش کیا گیا. میں نے اس کو کلمہ پڑھا کے ان 6 سے فرمایا وہ جو ساتواں فوت ہوا ہے اس کتب کی جگہ میں نے یہ کتب تمہیں بنا کے دے دیا ہے. تو فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ. فرمایا میں اگر سوال کروں نا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر میرا بندہ مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کر دیتا ہوں. اس پہ آپ نے سبحان اللہ ضرور کہنی ہے جب میں واقعہ بکر ٹھیک ہے انشاءاللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی آکے عرض کرتی ہے یا پیر و مرشد میرے ہاں کتنی ہی عرصہ ہو گیا رب نے اولاد عطا نہیں کی. میرے ہاں اولاد نہیں ہے دعا کرے رب تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر دے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے عرض کیا مالک مولا اس عورت کو بیٹا عطا فرما دے. غوث پاک کو آواز آئی اے میرے غوث سے اے عبدالقادر اس کے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں. اس کے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں. غوث پاک نے پھر ہاتھ اٹھائے عرض کیا مولا اس کو 2 بیٹے عطا کر دے. رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اے میرے بندے عبدالقادر اس کے نصیب میں ایک بیٹا نہیں ہے تو کہہ رہا ہے 2 عطا کر دے. پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے مولا اس عورت کو 3 بیٹے عطا کر دے. پھر رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے اے میرے بندے اس کے نصیب میں ایک بیٹا نہیں تو کہہ رہا ہے 3 دے دوں. پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے مولا 4 دے دے. رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے اے میرے بندے اس کے نصیب میں ایک نہیں تو 4 کہہ رہا ہے. پھر ہاتھ اٹھائے مولا اس کو 5 دے دے. رب کی طرف سے آواز آتی ہے بندے اس کے نصیب میں تو ایک نہیں ہے تو دعا کر رہا ہے 5 دے دے. مولا اس کو پھر 6 بیٹے عطا کر دے. اتنا کہنے کے بعد پھر آواز آئی عبدالقادر ایک بندہ نہیں ہے ایک بیٹا نہیں ہے تو کہہ رہا ہے 6 دے دے. رب کی بارگاہ میں پھر ہاتھ اٹھائے عرض کیا مولا اس کو 7 دے دے. فرمایا عبدالقادر بس کیا میں نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کر دیے ہیں. جب وہ اولاد پیدا ہوتی ہے
ساتوں بیٹے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک ہیں، ہم غوث پاک کو ماننے والے ہیں نا، سب ماننے والے ہیں نا، کوئی ایسا نہیں بیٹھا جو غوث پاک کو نہ مانتا ہو۔ غوث پاک وہ ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جاتا، ایک ٹانگ پر زور دے کے کھڑا ہو جاتا، ایک ٹانگ اٹھا لیتا۔ 15 سال تک میں نے ہر رات ایسے کیا اور ہر رات میں نے ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں غوث پاک میں نے اللہ کی عبادت بہت زیادہ کی ہے، میں نے جنگلات میں جا کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم غوث پاک کو ماننے والے اگر غوث پاک جنگلات میں جا کر اللہ کی راہ میں نکل کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو ہم اس کے ماننے والے غوث پاک کے ان کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے، ان کے نقش قدم پر چل کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ وہ ساری رات تلاوت کرتے، ایک قرآن مکمل کرتے، ہم فجر پڑھ کے ایک رکوع تلاوت نہیں کر سکتے۔ وہ عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتے، تو کیا ہم 5 نمازیں ادا نہیں کر سکتے؟ ہم ماننے والے تو ان کے ہیں لیکن ہمیں چاہیے نا ہم ان کے نقش قدم پر چلے۔ تو یہ غوث پاک ہیں، وہ غوث پاک جو فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے کبھی نہیں مرے گا، میرا مرید اگر مشرق کے اندر ہوں، میں مغرب کے اندر ہوں، اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کے ستر کو چھپانے والا ہوں۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں میرا مرید میرے ہاتھ تلے ایسے ہے جیسے آسمان تلے زمین ہے، یعنی مطلب یہ ہے جو میرا ماننے والا ہے، میرا مرید ہوگا نا وہ میرے دستے رحمت کے نیچے ہوگا۔ وہ رب تعالیٰ نے جو مجھے طاقت عطا کی ہے نا، مجھے رب تعالیٰ نے جو فضیلت عطا کی ہے اس فضیلت والے ہاتھ کے نیچے ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے ہم غوث پاک کی مرید بنے، ان کے ماننے والے بنے، ان سے سچی محبت عقیدت ہے تو ان کے نقش قدم پر بھی چلیں۔ یہ تو میں نے عرض کی غوث پاک کی سیرت۔ مجھے بھائی نے جو ہے وہ فرمایا تھا کہ کچھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سیرت مبارکہ جب بیان کرنی ہے تو آپ جماعتی الاولیٰ ہے، اگلا مہینہ جماعتی الثانی ہے، 22 جماعتی الثانی کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں 22 جماعتی الثانی کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا غوث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کون نیت کرتا ہے کہ ہم 22 جماعتی الثانی تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں محفل ضرور کروائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے بارے میں صرف ایک حدیث بات کا بیان کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ابوبکر؟ وہ ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 3 خواہشیں ہیں، صرف 3 خواہشیں ہیں۔ وہ 3 خواہشیں کون سی ہیں؟ النظر الیکا والانفاق مالی علیکا والجلوس بین یدیکا۔ یا رسول اللہ پہلی یہ ہے النظر الیکا، سونے آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا۔ سبحان اللہ۔ آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو، مطلب یہ ہے یا رسول اللہ جہاں بھی آپ ہو وہاں آپ کا دیدار ہوتا رہے، جہاں بھی آپ ہو مجھے آپ کا دیدار ہوتا رہے۔ والانفاق مالی علیکا، یا رسول اللہ مال میرا ہو اور خرچ آپ کی ذات پر ہو۔ والجلوس بین یدیکا، یا رسول اللہ میرا جسم ہو سامنے آپ کی ذات مبارکہ۔ سبحان اللہ۔
नबी जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तो अल्लाह ताला ने आपकी ये तीनों ख्वाहिशें पूरी भी करवा दी। सुभान अल्लाह, एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त पीछे जो बैठे हैं वो भी एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। अपनी महफिल के अंदर होने का थोड़ा सा सबूत दे दे। सुभान अल्लाह। यार सदीक अकबर की शान बयान करने लगा हूँ। वो सदीक जो सारे अंबिया के बाद पूरी दुनिया के अंदर सबसे अफजल तरीन आदमी है। वो सदीक है 1,40,000 कमोबेश नबी के सहाबा हैं। उन 1,40,000 कमोबेश सहाबा में से किसी सहाबी को ये मर्तबा फजीलत हासिल नहीं हुई जो अबू बकर सिद्दीक को रब ने अता की है। वो एक ऐसी फजीलत है, वो कैसी फजीलत है मैं बयान कर दूं। पूरे 1,40,000 सहाबा में से कोई सहाबी नहीं इस मर्तबे को पहुंच सका, उस फजीलत को नहीं पहुंच सका। मतलब हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद सोने महबूब के गुलाम भी हैं, सोने महबूब के सहाबी भी हैं। सोने महबूब के गुलाम भी हैं, सहाबी भी हैं। खुद अबू बकर सिद्दीक सोने महबूब के गुलाम भी हैं, साथ सहाबी भी हैं। आपके बेटे भी हुजूर के गुलाम भी हैं, साथ हुजूर के सहाबी भी हैं। आपके बेटे भी हुजूर के गुलाम भी हैं, साथ हुजूर के सहाबी। सुभान अल्लाह। क्या 4 खानदान का सिलसिला, 4 खानदान का सिलसिला। बाप, खुद बेटा, बेटे का बेटा, ये 4 खानदान हुजूर के साथी हैं। ये पूरे सहाबा में से सिर्फ फजीलत अबू बकर सिद्दीक को हासिल। सुभान अल्लाह। क्या वही अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह अन्नज़ुरु इलैका, सोने मेरे महबूब आंखें मेरी हो, ये आपका हो, देखता आपको रहूं। आपने ये ख्वाहिश पूरी की, कैसे पूरी की है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ये ख्वाहिश ऐसे पूरी की। देखे मेरे सोने महबूब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कैसा मर्तबा मकाम फजीलत अता की है कि यारे वारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत की रात होती है, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ साथ हैं। और गारे शौर के अंदर जब गौसे पाक के मानने वाले अबू बकर सिद्दीक जाते हैं ना, तो वहां पर ना तो कोई इंसान मौजूद है, ना वहां पर कोई जिन मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। सिर्फ और सिर्फ या तो आपकी और मेरे आका की जात है, या आपकी और मेरे आका अबू बकर सिद्दीक की जात है। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ 2 जातें वहां पर मौजूद हैं। अर्ज किया, या रसूलल्लाह अन्नज़ुरु इलैका, चेहरा आपका हो, देखता मैं आपका रहूं। रब ने फरमाया, मेरे महबूब के दीवाने, मेरे महबूब पे अपनी जान कुर्बान करने वाले, मेरे महबूब से प्यार करने वाले, मेरे महबूब के यार, मेरे महबूब के दोस्त, ये मैं तुझे ऐसा मर्तबा, ऐसी फजीलत दूंगा कि पूरी कायनात के अंदर ऐसी किसी को फजीलत नहीं मिली होगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप गार के अंदर जाते हैं, वो गार साफ करते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आइए। अबू बकर सिद्दीक बैठ जाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेटने के लिए गोदी अपनी आगे कर देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अबू बकर सिद्दीक की गोद में होता है। सोने महबूब अबू बकर सिद्दीक की गोद में बैठे हैं और सोने अबू बकर सिद्दीक की आंखें सोने महबूब के चेहरे पर लगी हुई है। सुभान अल्लाह। क्या बात। ये ऐसी फजीलत है कि उस वक्त पूरी कायनात में से किसी को ये फजीलत उस वक्त हासिल नहीं हुई। यानी पूरी कायनात के अंदर कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई हज कर रहा है, ज़कात दे रहा है, रोजा रख रहा है, माँ बाप को राजी कर रहा है, नेक अमाल कर रहा है, इबादतें कर रहा है, नफली रोजे रख रहा है, सारी चीजें आपको राजी करने की कर रहा है। लेकिन एक इबादत ऐसी भी
ہے ابو بکر صدیق کر رہے ہیں، وہ عبادت یہ ہے کہ سونے محبوب گودی میں ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات اس کی یا رسول اللہ مال و انفاق کوئی نہیں کا، یا رسول اللہ مال میرا ہو، زیادت آپ کی ہو، خرچ آپ پر کرتا رہو، غزوہ تبوک کا موقع ہے، سونے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ جنگ کا موقع ہے، مال کی کمی ہے، ساز و سامان کی کمی ہے، جنگی ہتھیار نہیں ہے، جاؤ اپنے اپنے گھروں سے مال لے کے آؤ، جتنا لا سکتے ہو لے کر آؤ۔ ابو بکر صدیق بھی جاتے ہیں، عمر فاروق بھی جاتے ہیں، عثمان غنی بھی جاتے ہیں، مولا علی بھی جاتے ہیں، سارے صحابہ جاتے ہیں، جا کر اپنے اپنے گھر سے جتنا جتنا لا سکتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق بھی جاتے ہیں، وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ پوچھا اے عمر کتنا مال لے کر آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے، آدھا مال آپ کے لیے، یا رسول اللہ آدھا مال اللہ کی راہ کے لیے۔ اتنی دیر میں ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں، آ کر سونے محبوب کی بارگاہ میں مال پیش کر دیتے ہیں۔ پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے گھر میں ایک سوئی کے برابر بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی، سارے کا سارا اکٹھا کر کے آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہو، یا رسول اللہ سارا مال اکٹھا کر کے لے آیا ہو۔ پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ سارا مال آپ کی بارگاہ میں میرے گھر والوں کے لیے اللہ کا رسول کا سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، سبحان اللہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ سارا مال گھر میں جتنا بھی تھا نا میں سارے کا سارا اکٹھا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، یا رسول اللہ دوسری خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو ذات آپ کی ہو۔ تیسری خواہش یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجلوس بین یدیک، سنے محبوب آپ تشریف فرما ہو، آپ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہوں۔ رب نے یہ بھی خواہش پوری کر دی۔ کیسے رب نے خواہش پوری کی ہے؟ میں آخری بات بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ آخری خواہش شریک اکبر کی کون سی ہے؟ یا رسول اللہ نظر الیک والمال انفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک، سونے آپ کا چہرہ ہو، آنکھیں میری ہو، مال میرا ہو، ساتھ آپ کی ہو، یا رسول اللہ ساتھ آپ کی ہو، آپ کی بارگاہ میں خدمت میں کرتا رہوں۔ رب نے یہ بھی خواہش پوری کر دی۔ کیسے پوری کی؟ بچپن ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہے، بچپن ہے صدیق نال ہے، صدیق اکبر سونے محبوب کے ساتھ ساتھ ہے، دوستی ہے صدیق اکبر کی سونے کے ساتھ ہے، دوستی کی سونے محبوب کے ساتھ کی، جوانی ہوئی سونے محبوب کے ساتھ، جو ہے مکے کے اندر ہے سونے محبوب کے ساتھ، ہجرت کی سونے محبوب کے ساتھ، مکے ہے سونے کے ساتھ، مدینے گئے سونے کے ساتھ، بارے شور میں گئے ہجرت کر کے بارے شور میں پہنچے، صدیق اکبر ساتھ ہے۔ اور پھر صدیق اکبر جنگ بدر ہوتی ہے، صدیق اکبر ساتھ میں جنگ احد ہوتی ہے، صدیق اکبر ساتھ ہے غزوہ تبوک ہوتی ہے، صدیق اکبر ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے جتنی بھی جنگیں ہوئی صدیق اکبر سونے محبوب کے ساتھ ہے، سفر ہو عذر ہو سونے محبوب کے ساتھ ہے، نماز پڑھی تو سونے محبوب کے ساتھ، قرآن پڑھا تو سونے محبوب کی بارگاہ میں، زیارت کی تو سونے محبوب کی، بیٹھے تو سونے محبوب کی بارگاہ میں، کھڑے ہوئے تو سونے محبوب کی بارگاہ میں، بولا تو سونے محبوب کی بارگاہ میں، سنا تو سونے محبوب کی بارگاہ میں، بیان کیا تو سونے محبوب کی بارگاہ میں۔ ایسے ابو بکر صدیق ہے، آپ نے فرمایا اے میرے یار کے یار، میرے محبوب کے پیارے، میرے محبوب کے پیارے ابو بکر صدیق، میری یہ خواہش جلوس بین یدیک، سونے آپ ہو حاضر میں رہوں، اے ابو بکر صدیق یہ میری خواہش ایسی پوری کرے گا قیامت تک لوگ تجھے یاد کریں گے، اے ابو بکر صدیق یہ تجھے
سونے محبوب اپنی قبر مبارکہ میں تشریف فرما ہے اور صدیق اکبر ساتھ ہے اور سونے محبوب نے فرمایا اے ابو بکر صدیق اے لوگوں قیامت کا دن ہوگا قبریں شک ہوگی قبریں پھٹیں گی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اے ابو بکر سب سے پہلے میں نکلوں گا پھر تو میرے ساتھ نکلے گا قیامت کا دن ہوگا لوگ جنت کی طرف جانے لگیں گے اے ابو بکر صدیق پہلے میں جاؤں گا پھر تو میرے ساتھ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان وہ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ صدیق ہے کہ جن کو سونے محبوب نے ان کی خواہشات کو رب کی بارگاہ میں عرض کر کے پورا کروا دیا رب تعالیٰ سونے صدیق اکبر کے صدقے ہمیں بھی ان جیسا عشق جیسی محبت ویسا پیار سنے محبوب کے ساتھ عطا فرمائے فرمائے نا انفاق و مالی علیکہ یا رسول اللہ مال میرا ہو خرچ میں آپ پر کروں تو ہمیں بھی چاہیے نا چلے سونے محبوب کی ذات ظاہر ہمارے پاس نہیں وہ فضیلت وہ مقام و مرتبہ جو صحابہ کو ملا ہے وہ ہمیں نہیں ہم تو ان کی صحابہ کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے اگر وہ اپنے محبوب پر اپنے گھر کا سارا مال خرچ کر سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے گھر میں سے اپنے مال میں سے رب کی راہ میں کچھ نہیں دے سکتے نیت کریں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رب تعالیٰ کی راہ میں سونے صدیق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی رب کی راہ میں خرچ کرتے رہیں انشاءاللہ رب تعالیٰ ہم سب کو سنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بنائے ان سے عشق و محبت عطا فرمائے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ جب بھی ہمیں موت دے تو ایمان پر دے اور توبہ پر موت دے شہادت کی موت عطا فرمائے اور جب ہم مرے تو سنے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے اور سنے محبوب جب ہماری جان نکل رہی ہو یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے ہیں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی کرنی معاشر سے جب بڑھ کے بدن تو دل بیٹھ کے یہاں پر آنے کا مقصد کیا تھا کہ ذکر مصطفیٰ ہو جائے ذکر خدا ہو جائے ذکر اولیاء ہو جائے ذکر صحابہ ہو جائے تو کیوں ہو جائے تاکہ ہم کریں سنیں رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے سنیں محبوب ہم سے راضی ہو جائے جب رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا سنیں محبوب راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا اور آخرت کے اندر بھی بیڑا پار ہوگا الحمدللہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات نماز مغرب سے لے کے نماز عشاء